یزید آپ یہ پوچھیے کہ آپ بچ گئی ہیں، اتنا بڑا بوجھ جو آپ کے دل پہ ہے، جو آپ کے آنکھوں پہ جو پٹی بندھی تھی، جب کھلی ہے تو آپ نے کیا فیل کیا؟ آپ کو پتہ ہے جب انسان ایک شروع سے جب ہم اپنی آنکھ کھولتے ہیں نا، تو ہم نے ایک ماحول ایسا دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے امی ابو نماز پڑھتے ہیں اور اذانیں 5 وقت کی گونجتی ہیں ہمارے کانوں میں، اور کلمے سکھائے جاتے ہیں، نماز سکھائی جاتی ہے ہمیں، اور قاری صاحب یا قاریہ جو بھی ہیں وہ مار کوٹ کے ہمیں قرآن تلفظ کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ تو ہم بھی ایسے نا وہ ایک جو ہوتا ہے کہ لکیر کے فقیر، جی ہاں جو ہمارے بڑوں نے کہا ہے ٹھیک ہے۔ لیکن جب جب انسان، یہ فطرت ہے نا انسان کی، کہ جب وہ سیکھتا ہے نا کچھ یا کچھ وہ دیکھتا ہے کہ یار باقی مذاہب میں بھی یہ چیزیں ہیں جو ہمارے میں ہیں، ہمارے اوپر کیوں اتنی سختی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ایسا کیسی کیا بات خاص کرتی ہے؟ ہیں آپ، کیسی بات کرتی ہیں آپ؟ اسلام تو دین فطرت ہے، عجیب بات کرتی ہیں آپ۔ آؤ جی بس دیکھ لیں، دین فطرت ہے تو پھر ہمارا کیا بنا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے مشکلات فیس کر کے یزید میں آئی ہوں، آپ کی سوچ ہوگی، کیونکہ میں وہ ٹپیکل سے اسلام کے ساتھ اتنی جڑی اور چپکی ہوئی لڑکی تھی نا، کہ آپ کی سوچ ہوگی یار اتنا تو کوئی جس نے قرآن حفظ کیا ہے نا وہ بھی نہیں چپکتا ہوگا قرآن کے ساتھ جتنی میں چپکی ہوئی تھی۔ مجھے لفظ بلفظ، میں نے ہمیشہ، مجھے نا تلفظ سمجھ میں نہیں آئے، میں نے ترجمے کے ساتھ ہی قرآن پڑھا ہے شروع سے، اور ابھی تک میری یہی حالت تھی۔ تو میں نے نا ایک ایک چیز حفظ کر رکھی ہے اس کی قرآن کی ترجمے کے ساتھ، لیکن کچھ چیزیں مجھے نا کھٹکتی تھی، لیکن میرے جو آنکھوں پہ نا عقیدت کی پٹی بندی تھی، میں سوچتی تھی نہیں یار ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، محمد صاحب نے کہا ہے تو ایسے ہی ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ غلط بات کہیں گے۔ لیکن پتہ کیا چیز ہے، کتنی کی دیر تک آپ ان چیزوں کو چھپاتے رہیں گے، کتنی کی چیز، اب یہ میرے بچے آگے وہ یہ چیزیں پوچھتے ہیں۔ میں نے نا بڑے اسلام کی محبت میں چینل سٹارٹ کیا تھا یوٹیوب پہ حدیثوں کا، تو میں قرآن جیسے پڑھتی تھی اس کی تفسیر الگ الگ اچھا یہ ساری بیان تھی۔ ایک منٹ ذرا یہ نا تھوڑا یہ مجھے نہیں پتا تھا، ذرا نا یہ اپنے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ چینل آپ نے کیسے شروع کیا اور اس چینل کا کانٹینٹ کیا تھا، ذرا چند میں مطلب نے ایک آدھ یقین بتائیے۔ میں اتنی محبت میں پڑی ہوئی تھی نا محمد صاحب کی، کہ میں نے کہا کہ میں اپنی جان بھی وار دوں گی اس بندے پہ۔ میں نے حدیثیں پڑھ رکھی تھی کہ وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس کی اولاد اور جس کی جان سے بڑھ کے میں نہ ہو جاؤں۔ تو میں نے نا بڑے مار پیٹ کے ساتھ بڑے ڈنڈے بڑے دکھانے بچوں کو، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، میرا چھوٹا سا بچہ ہے یزید، کتنے سال کا ہوگا، 11 سال کا، میں نے اسے صبح صبح اٹھانا، چل اٹھ نماز پڑھ، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کو لگ رہا تھا، وہ اسے لگ رہا تھا کہ میری مما نا کوئی ظلم کر رہی ہے مجھ پہ، تو بچہ مجھ سے نا بدزن ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے پڑھا کہ محمد صاحب فرما رہے تھے کہ آپ 11 سال کی عمر میں نا اپنے بچوں کو نماز کا کہیں، نماز نہیں پڑھتے نا ان کو پھینٹی لگائیں، تو میں نے وہی کام شروع کیا۔ تو میرا جان سے پیارا بچہ، میں نے اس کو فجر ٹائم اتنی ٹھنڈ میں اٹھا کے تھپڑ مار کے کہ چلو وضو کرو نماز پڑھو ورنہ دوزخ میں پھینک دیے جاؤ گے، آگ میں جلا دیے جاؤ گے۔ تو میرا بچہ نا تھوڑا تھوڑا مجھ سے دور ہونا شروع ہو گیا، پریشان ہونے لگ گیا کہ مما کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ۔ پھر اس سے چھوٹے بچے کی باری آئی، میرا جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی اسی طرح ہی، میں نے نا ٹیپیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کے ساتھ لفظ بلفظ نماز سکھائے، آیت الکرسی سکھائی، اور قرآن کی آخری آیات جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی والی وہ ساری ان کو پڑھائی کہ یہ جو ہے نا آپ نے حفظ کرنی ہے ورنہ نا آگ میں پھینک دیے جاؤ گے۔ تو میرے بچے کیا ہوا، مجھ سے نا بدزن شروع ہو گئے ہونا، وہ ان کو لگتا تھا کہ ہماری ماں ہم پہ نا ظلم کر رہی ہے۔ تو ایک طرف میری نا دل میں یہ بات کھٹکتی بھی تھی کہ یار نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے، بچوں سے پیار سے رہنا چاہیے، میرے بچے تو مجھ سے دور ہو رہے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے یہ تو محبت کا درس دیتا ہے، امن کا دین ہے، تو یہ میرے بچوں کو میرے خلاف ہی کری جا رہے ہیں۔ پھر میں نے سوچا چلو اس کام کو چھوڑتی ہوں، تھوڑا ہاتھ ہلا رکھتی ہوں، میں نیو جنریشن جو ہے نا ان کو حدیثیں پڑھ کے سناتی ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ بچے سنتے ہیں پڑھتے کم ہیں۔ تو میں نے نا ایک حدیث کا چینل شروع کر لیا۔ تو یزید آپ سوچو گے کہ میرا چینل نا اڑ رہا تھا ہوا میں، بڑا یعنی گروتھ، نیچے کمنٹ بھی بڑے اچھے اچھے والے، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ پھر میں نے حدیث کا جب مطالعہ کیا نا اس میں سے کچھ احادیث ایسی تھیں جو نا مجھے لگ رہا تھا کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے محمد جن پہ میں اتنی جان وارتی ہوں
تو وہ کیسے ایسے اس طرح کے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے نا میں نے ایک حدیث تھی، ابھی میں وہ ریڈ بھی کر رہی تھی، میں تھوڑی تیاری بھی کر رہی تھی کہ میرے ذہن سے وہ نکل نہ جائے، تو وہ حدیث کی صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 ہے، تو اس میں نا کچھ وضو کے حوالے سے حدیث تھی، تو محمد صاحب وضو کیسے کرتے تھے؟ تو جیسے میں نے پہلے بچپن میں پڑھا تھا اسلامیہ کی کتابوں میں کہ 3 دفعہ سارا کچھ کرنا ہے جی، کونیاں دھونی ہے، 3 دفعہ کلی کرنی ہے اور مسح کرنا ہے، ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھونے ہیں، تو ایسے مجھے تو ایسے ہی پتا تھا، لیکن جب میں نے حدیثوں کا مطالعہ کیا نا تو میں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں، اس پہ میرے ہوش ہی اڑ گئے، محمد صاحب کا وضو یہ تھا، پانی کی قلت تھی نا ادھر، تو وہ مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہوتا تھا، تو وہ رات کو اپنی جس بھی لیڈی کے ساتھ خیمے میں جاتے تھے تو اس خیمے میں ظاہر ہے روزانہ تو نہیں ہر عورت کے پاس جاتے تھے، وہ باقی عورتوں نے اپنے کوئی بھتیجا رکھا تھا، کئیوں نے بھانجا رکھا ہوا تھا، ایک ام سلمہ تھی اور شاید صفیہ تھی ان کی خاتون نا، تو ایک دن محمد صاحب کی باری نا ان کے حجرے میں تھی جانے کی، تو جب وہ گئے نا ادھر تو ان کا بھتیجا بھی ادھر لیٹا ہوا تھا، سبحان نام تھا شاید اس کا، اس نے دیکھا کہ محمد صاحب نے نائٹ سپینڈ کی ہے وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہی کی چادر میں، اس کے بعد نکلے ہیں تو مشکیزے میں نا پانی ہے تھوڑا سا، تو انہوں نے نا وہ پانی تھوڑا سا چلو میں پانی لیا، کلی کی اور پانی پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی یہ بازو دھوئے اور پھر 2 نفل پڑھ لیے، تو نفل پڑھنے کے بعد نکل گئے دوسرے خیمے کی طرف، دوسری عورت کی طرف، تو میں پھر اتنی پریشان، میں نے کہا میں میرڈ ہوں یزید، میں میرڈ تھی، میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تقریباً 8 ماہ پہلے، تو میں نے کہا ہم ادھر مر جاتے ہیں کہ یار ٹھنڈ ہے سردی ہے لیکن نہیں نہانا ہی نہانا ہے آفٹر میٹنگ، تو یہ میرے محمد نے کیا کیا ہے، یہ تو بس کلی سے ہی سارا کام ہو گیا، ان کا کلی کی ہے، بازو دھوئے ہیں، 2 نفل پڑے ہیں اور نکل گئے ہیں، تو میں نے کہا یہ کس سے میں پوچھوں، میں کس کو بتاؤں یہ چیزیں، میں نے اس کو بھی ریفیوز کیا، میں نے کہا نہیں یہ حدیث نہیں میں نے ڈالنی، اگر میں نے ڈال دی تو نیچے کمنٹ آنے ہیں اور برے برے والے مجھے گالیاں بڑی پڑنی ہیں، تو پھر میں نے آگے چلو، میں نے کہا آگے چلو ٹھیک ہے، آگے جی آیا کہ جی محمد صاحب نے فرمایا تھا کہ جب آدم کی تخلیق ہوئی ہے نا، یہ بھی آپ کو نا صحیح بخاری کی حدیث سے مل جائے گا، آدم کی تخلیق ٹائپ کریے گا ادھر سے یہ سارا آپ کو مل جائے گا، کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا نا تو پوری دنیا بکھیر دی گئی اللہ نے نا، تو اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ پہ آدم کو بٹھا کے اوپر کھڑا کیا ہے اور دکھایا کہ یہ قیامت تک آنے والی نا تیری ساری اولاد ہے، تو اس میں سے نا ایک نور بڑا پیارا سا چمکا، تو آدم نے پوچھا اللہ سے کہ وہ خوبصورت سا جس کے ماتھے پہ نور چمک رہا ہے وہ کون بندہ ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نا داؤد علیہ السلام ہے، تیری نا بچوں میں سے نا یہ نبی ہوگا، تو آدم کو نور اتنا زیادہ پسند آ گیا، اس نے کہا کہ میں اپنی عمر کے نا 10 سال اس کو دے دیتا ہوں داؤد کو، تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب نزاع کا وقت آیا فرشتے روح قبض کرنے آئے آدم علیہ السلام کی، تو وہ آدم بھول گئے ہوئے تھے کہ میں نے 10 سال جو ہے نا وہ داؤد کو دے دیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ کی نا وقت آ گیا، اللہ آپ سے نا ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو آدم کہتے ہیں کہ میرے تو 1000 سال عمر میں تو لے کے آیا تھا، تو اب 990 ہوئی ہے، تو انہوں نے کہ 10 سال آپ نے دے نہیں دیے تھے اس کو داؤد علیہ السلام کو، یزید میں نے سوچا کہ یہ بات بالکل سچ ہے، میرے محمد نے کہی ہے تو منو سچ ہے، اب وینٹیلیٹر پہ میرے شوہر لیٹے ہوئے ہیں، تو میں نا دل میں یہی چیز سوچ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اب جو آدم نے اپنے 10 سال جو اپنے بیٹے کو دے دیے، تو میں بھی اپنے جو 10 سال ہیں اپنے شوہر کو دیتی ہوں، میں نے آپ ایسا کریں پانی وانی پی لیں، آپ 2-3 منٹ بات کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریلیکس کریں، نہیں کوئی بات نہیں، آپ نے جب مجھے بتایا تو واقعی میں انٹرپٹ تو کرنا چاہ رہا تھا آپ کو، لیکن میں نے کہا کہ میں انٹرپٹ کروں گا تو شاید آپ ایموشنل نہ ہو جائیں، لیکن وہی ہوا، خیر ہم صرف سوری کر سکتے ہیں آپ کے لیے، آف کورس جو آپ کا دکھ ہے وہ صرف آپ ہی سمجھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یزید میں نے کہا میں اپنے 10 سال اپنے شوہر کو دیتی ہوں، میرے محمد نے کہا یہ بات سچ ہے، لیکن دیکھو کیا ہوا، وہ ان کا وقت پورا ہو گیا، وہ تو چلے گئے، لیکن میرے دل پہ جو گزری ہے وہ میں جانتی ہوں، میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، میں نے دعا مانگنی چھوڑ دی، میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنی چھوڑ دی، میں کہہ رہی تھی میں کہاں جاؤں،
یار اتنا بھی کوئی چوتیا کیسے کسی کو بنا سکتا ہے؟ میں 35 سال تک، یعنی کہ جب میں نے 7 سال کی عمر میں ہوش سنبھالی میں نے کبھی درود نہیں چھوڑا تھا. مجھے لگتا کہ میں جتنا درود پڑھوں گی نا میری روحانیت اتنی بڑھے گی. تو میں اسی پاگل پن میں لگی ہوئی تھی. میں نے جتنا درود پڑھا ہوگا نا اس دنیا میں کسی بھی بندی نے اتنا درود نہیں پڑھا ہوگا اس محمد پہ. تو یار اتنا جھوٹ، اتنی کیا کہتے ہوتے ہیں، اتنا کسی کو اتنا بڑا دھوکا کہ وہ چلے گئے ساجد آرام سے چلے گئے. ان کو پتا بھی نہیں تھا، سکون کے ساتھ. ڈاکٹر مجھے کہہ رہے ہیں آپ نے بالکل نہیں رونا، پیارے پیارے باتیں کرو ان کے پاس، اچھی یادیں لے کے جائے. میں نے اپنا رونا بالکل دبا لیا. میں ان کے ماتھے پہ پاریاں کر رہی تھی. میں نے کہا ہمارا وقت بہت اچھا گزرا ہے، آپ جائیں، آپ خوشی خوشی جائیں، آپ نے بہت اچھا وقت گزارا میرے ساتھ. لیکن اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا میں بالکل تبدیل ہوگی. میرے دل میں وہ سوال اٹھے، میں کہوں کہ چیخ چیخ کے کہوں کہ کوئی کون جواب دے گا مجھے اس کے، میں کس کے پاس یہ باتیں کروں. میرے دل پہ بہت زیادہ بوجھ تھا. میں نے اپنے بچوں کو روک دیا. میں نے کہا چھوڑو، نہ درود پڑھنا ہے نہ نماز پڑھنی ہے. یہ قرآن سب کچھ غلط ہے، سب جھوٹ ہے، فریب ہے، بہت بڑا دھوکا ہے یہ چیز. اب بہت سی حدیث میری نظر سے ایسی گزری جو میں ڈالا ہی نہیں کرتی تھی. میں کہتی تھی محمد کی عزت میں کمی آئے گی اس چیز سے. ابھی میں نے صرف چھانٹی کر کے نا جس میں اس کی تعریف ہی ہو، لیکن میرے دل کو پتا تھا، میرے ضمیر کو پتا تھا یہ غلط ہے. اب جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیسے کر سکتا ہے ایک بندہ. اب ہمارے نا ادھر ہمارے گھر کے پاس جھگیوں والے ٹینٹ لگا لیتے ہیں، گائے وغیرہ انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، اور وہ نا کھانا وغیرہ بھی پکاتے ہیں، اور ادھر ہی بول براز پاس ہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جھگیوں والے پانی کی کمی ہوتی ہو بھی پانی تو وہ لیتے نہیں ہیں، وہ اپنا ہی ایسے گزارا کر لیتے ہیں. تو میری نظر سے حدیث گزری کہ نا محمد صاحب اپنی بی بی عائشہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا نا پیٹ تھوڑا سا گڑبڑایا. تو انہوں نے کیا کیا، کچی اینٹیں 2 رکھ لی، رکھ کے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تو ادھر ہی جی سارا کچھ کر دیا. تو ایک صحابی جو چھت پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں، تو وہ دوسرے صحابی کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سنت ہے جی، اینٹوں پہ بیٹھ کے آپ کہیں پہ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، گھر کے کسی بھی کونے میں، یہ سنت ہے جی. ہمارے گھر میں اب ایسا اگر میرا بچہ کرے تو میں تو 2 تھپڑ لگاؤں گی اس کے کہ گندے، یہ کیا گند بکھیر دیا آپ نے. تو میں تھپڑ لگا کے اس کو کہوں گی کہ انسان کا بچہ بن، ایسے نہیں کرنا. اب میں ایسی حدیثیں ڈالوں گی تو کیا میں نے کہا میں نے چینل ہی بند کر دیا ہے. یعنی کہ میرے دل میں جتنی محبت تھی نا اتنی ہی نفرت پڑ گئی اس آدمی کے بارے میں. ابھی وہ ایک اور حدیث میں نے ڈالی نہیں تھی، وہ کتنی حدیثوں کا مجموعہ میں نے نا ایک کراس کر دیتی تھی اوپر سے کہ یہ نہیں ڈالنی میں نے. تو چینل جو تھا وہ ابھی تک گرو کر رہا ہے میرا کافی زیادہ، لیکن ویڈیو ڈالنی چھوڑ دی ہوئی ہے میں نے. تو ایک اور گزری میری نظر سے کہ محمد صاحب کو نا دعوت پہ انوائٹ کیا گیا. تو نا انہوں نے جو صحابی تھے نا تو انہوں نے کدو گوشت پکایا نا. تو انہوں نے کہا کہ محمد آنے والے ہیں، تو کدو تھے ان کے پاس، وہ گوشت لے آئے. صحابی اپنی عورت کو کہا کہ آپ کھانا تیار کرو. تو انہوں نے کیا کیا کہ کھانا تیار کر لیا. محمد صاحب اب بیٹھے ہیں، روٹی کا ویٹ کر رہے ہیں. روٹی ابھی تھوڑی لیٹ تھی تو باقی صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. تو محمد صاحب نے نا اپنے ہاتھ سے ہی پکڑ کے نا تو وہ کھانا شروع کر دیا، یعنی کہ نا پیالے کے اندر ہاتھ ڈال کے تو بیچ میں سے کدو نکال کے کھا رہے. صحابی کہہ رہے ہیں کہ کدو نکال کے کھا رہے تھے، میرے خیال میں تو بندہ گوشت کھا رہا تھا، کیونکہ جتنا وہ بھوکا اور جتنا وہ بدنیت آدمی تھا نا وہ گوشت کی بوٹیاں اٹھا کے کھا رہا ہوگا کہ باقی نہ کھا لے میں پہلے کھا لوں. تو میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی، میرا بیٹا پاس بیٹھا ہوا ہے چھوٹا، کہتا مما جی کتنی گندی بات ہے نا کہ آپ اس میں سے کولی میں سے اٹھا کے تو سالن کھانے شروع کر دو، اپنے ہاتھ بھی گندے کری جو اور انگلیاں بھی چاٹی جو، گندی بات ہوتی ہے نا. میں نے کہا ہاں جی بیٹا گندی بات ہی ہوتی ہے، آپ ہمیں منع کرتے ہو اس طرح سے، ہے نا. میں کہ ہاں آپ کو منع کرتی ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس بندے کی جو حقیقت جو کھول کے، ہمارے تو یہاں پہ جو مولوی وغیرہ ہے نا وہ نہیں کھول کے کچھ بھی بتاتے جی، وہ کہتے ہیں کہ بس اپنا کام ہے نا وہ سیدھا رکھو. تو جو ہم نے جو جس چیز سے پیسے کمانے ہیں نا وہی چیز سامنے لے کے آتے ہیں، وہی جو جی بس ٹھیک تھا ان کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا، تھوڑا سا پانی تھا بڑھ گیا پانی، جو ہم نے پہلے بھی اپنی اسلامیت کی چیزوں میں پڑھی ہوئی تھی نا ہم نے وہ چیزیں. لیکن آپ حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو وہ چیز ملے گی کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس طرح سے مجھے لگتا تھا، میں کہہ رہی تھی کہ میں دنیا کی نا سب سے نیک بندی ہوں. میں نے اپنی شوہر کی مرضی تھی، ان کو پردہ بڑا پسند تھا، اسلامک تھے، پردہ بڑا پسند تھا. یزید میں نے اپنی لائف کے 12 سال، آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ 12 سال کوئی لیڈی بازار ہی نہ گئی ہو،
مجھے اپنے بازار کا نہیں پتا تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہاسپٹل کدھر ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ مارکیٹس کدھر ہیں، فروٹ کہاں سے ملتا ہے، بینک کدھر ہے، میں گئی ہی نہیں، میں نکلی نہیں. یہ کہنے کی بات نہیں ہے، گواہی دیں گے یہاں کے میرے رہنے والے کہ میں واقعی اتنے پردے میں رہی ہوں. اور میں نے اس لحاظ سے پردہ کیا ہے کہ اسلام اور اللہ نے نا عورت کو پردے والی بنایا ہے. کعبے کے اوپر پردہ غلاف ہے نا، نبی فرمایا کرتا تھا یہ محمد کہ جو غلاف ہے نا کعبے کے اوپر، تو یہ تقدس کی علامت ہے. تو عورت بھی پردے والی ہے، اس لیے اس کو ہم نے نا پردہ ڈالا ہے اس کے اوپر. تو میں اسی لحاظ سے نا کہ محمد کو پردہ پسند ہے، تو جب میں مر جاؤں گی نا تو میں کہوں گی کہ اللہ مجھے محمد کی بیوی بنا دے. میں اس حد تک تھی اس بندے کے نا، کیا محبت میں ڈوبی ہوئی، پیار میں اتنی بڑی فین تھی میں اس بندے کی. تو میں نے اپنے آپ کو 12 سال ایسے کور کر کے رکھا کہ آپ کی سوچ ہے. لیکن پھر کیا کہتے ہیں کہ جب قدرت آپ کو دکھاتی ہے کہ سوچ سمجھ عقل آپ ہر بندے کو قدرت نے دے رکھی ہے، جب آپ اپنی آنکھیں کھولیں گے نا پھر ہی سارا کچھ دیکھ پائیں گے. جب ایک عقیدت کی پٹی آپ کی آنکھوں پہ پڑی رہے گی نا تو آپ زندگی ایک ہی ملنی ہے آپ کو، کہ پتہ نہیں کتنی ملنی ہے میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ والی زندگی کی جو میں نے اپنے گزارے ہیں نا کوئی 20-25 سال، وہ ایک گدھا الو بن کے گزارے ہیں کہ جو میرے محمد نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، باقی ساری دنیا غلط ہے. یہاں تک کہ میرے شوہر کو شوق تھا کہ میں جینز پہنوں، چاہے میں پردے میں ہوں، جینز پہنوں، میں نیل پالش لگاؤں، میں بال کٹواؤں. لیکن میں ڈرتی تھی، میں نے کبھی آئی برو بھی نہیں بنوائے تھے. کہ محمد کہہ رہا تھا کہ جس نے آئی برو اپنے بنوائے نا ادھر قیامت والے دوزخ میں نا کیلیں ٹھوکنی ہے اللہ نے اس کے. اور جس نے جینز پہنی ہے وہ ننگی عورت تصور ہونی ہے، اور زانی عورت تصور ہونی ہے وہ. اور جس نے نیل پالش لگائی ہے، تو میرے مولویوں نے کہا ہوا تھا نا کہ نیل پالش میں وہ الکوہل ڈلتی ہے، تو اگر نیل پالش آپ لگائیں گے نا تو آپ کے جو نماز نہیں ہونی. تو میں نے اپنے سارے شوق مارے ہوئے تھے. میرے شوہر کو اتنا شوق تھا مجھے سجا بنا کے رکھنے کا. وہ تھوڑے اسلامی پردے کے حوالے سے تھے، باقی وہ تھوڑے الگ ہی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، درود نہیں پڑھتے تھے. اور بس کہتے تھے جب میں نے کوئی بھی نظر نیاز دینی ہے نا تو وہ میں نے اللہ کی راہ میں دینی ہے. وہ کسی کے نام کا بھی نہیں دیتے تھے، وہ 12 ربیع الاول بھی نہیں مناتے تھے. مجھے تو ان کی سمجھ اس لحاظ سے تھی کہ وہ تھوڑے اس ٹائپ کے تھے کہ بس پردہ تھا، باقی سارا کچھ وہ ان کا دوسرا ہی تھا سسٹم. تو میں نے ان کی خوشی کو نا اگنور کیا. میں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ان کا کیا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں نہیں پہنتی جینز، میں نے نہیں بال کٹوانے. میں ایک کہتی اپنے آپ کو نا ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ کے رکھتی ہوتی تھی، بڑا بچا بچو کے. نہ کوئی شادی اٹینڈ کرنی، کوئی برتھ ڈے کسی کی آ گئی ہے تو وہ وہاں پہ بھی نہیں جانا، بچوں کو بھیج دینا، ہسبینڈ کو بھیج دینا، خود نہیں جانا. اتنی پابندی میں رہنے کے بعد جب آپ کے اوپر ایک راز کھلے، وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہوا ایک بندہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور آپ اس کے پاس بیٹھ کے بے وقوفانہ طور پہ ایک نا دعائیں کری جا رہے ہو محمد کو سامنے رکھ کے کہ تو نے تو کہا تھا کہ آدم کے 10 سال داؤد کو لگے تھے، تو میرے 10 سال میرے ہسبینڈ کو کیوں نہیں لگے. تو یہ میرے دل میں ایسے پھٹ پھٹ کے باتیں آ رہی تھی نا کہ اگر وہ بندہ سامنے ہوتا نا تو میں اتنے زور زور کے اس کو جھنجھوڑتی اور وہ میں اس کا حال کرتی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھتا کہ کوئی بندی ملی تھی مجھے. ظاہر ہے آپ کو بھی یزید پتا ہوگا کہ جس انسان کے ساتھ آپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ جب کوئی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، نفرت کا عالم پھر الگ ہی ہوتا ہے. وہ نفرت رکتی نہیں ہے، وہ پھر دیر پا ہوتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے. تو یہ میرے ساتھ سارا کچھ بنا ہے. اور میں اپنی لائف میں جب میری آنکھیں کھلی ہیں نا، پہلے میں بڑی رحم دل، بڑی ہر وقت کوئی مانگنے والا نا، میں نے کہا نا نہیں 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 جو بھی ہے دے دو. یزید میرے گھر میں جو پڑا ہونا، میرے نئے کپڑے کسی نے مانگ لینے نا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہے، اللہ واسطے دے دو، اللہ تمہیں حج کرائے، اللہ تمہیں عمرہ کرائے، میں نے بھاگ کے جانا اپنی چیزیں لوٹانی. میرے ہسبینڈ کہا کرتے تو پاگل نہ بنا کر. میں نے کہا نہیں، یہ صدقہ خیرات ہے. محمد کہتا ہے کہ آپ صدقہ خیرات کرو، اللہ آپ کو 70 گنا زیادہ دے گا، اور جنت میں یہ جو چیزیں میں دے رہی ہوں، جنت میں تو مجھے اعلیٰ چیزیں مل جانی ہیں ان کے بدلے میں. تو میں نے اب جب سے میری آنکھیں کھلی ہیں نا، ایک بہت واضح جو تبدیلی میں نے اپنے اندر فیل کی ہے نا، وہ یہ کہ میں بچوں کے معاملے میں بڑی پولائٹ ہو گئی ہوں. میرے بچے مجھ میں واضح ڈفرنس فیل کر رہے ہیں کہ ہماری مما نا دوست ہو گئی ہے ہماری، ہمیں ڈانٹتی نہیں ہے کسی چیز کو لے کے. ہمیں اب نہیں کہتی کہ فجر کا ٹائم ہے اٹھو نماز پڑھو، ظہر کا ہے اسکول سے آئے کھانا بعد میں کھانا، پہلے نماز پڑھو، عصر کا ٹائم ہے ٹیوشن بعد میں جانا، پہلے نماز پڑھو، مغرب کا ٹائم ہے ابھی نہیں کھیلنا، ٹی وی نہیں دیکھنا، بند کرو سارا. اب بالکل میں نے اسٹرکٹنس چھوڑ دی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب کوئی مانگنے والا بھی آئے نا، میں بگا دیتی ہوں، چلو سب کے ہاتھ پیر ہیں، اپنے کام کرو جا کے.
बिल्कुल, टोटली मेरी लाइफ़ चेंज होगी। अब ये जो मेरी लाइफ़ में चेंज आया है ना, तो ये यानी कि मैं अपने आप को ना बड़ा ब्रेव फ़ील कर रही हूँ, बहादुर फ़ील कर रही हूँ, कि मैंने जो पिछली ज़िंदगी गुज़ारी ना वो बुद्धू बन के गुज़ारी है एक बंदे के पीछे लग के। जिसको तो ये भी नहीं पता था कि घर में बैठ के ये गंद नहीं बखेरते, बीवी पास बैठी हुई है, उसके पास ईंटों पे चढ़ के गंद नहीं बखेरते। उसको तो ये भी अकल नहीं थी, जिसकी मैं फ़ैन बन के बैठी, जिसको मैंने आइडियल माना हुआ था, उस बंदे को तो इतनी अकल नहीं थी कि किसी दावत में जाएँ तो अपने पंजे डाल के तो खाना एक ही प्याले में है, बाकियों ने भी खाना है। वो उसमें चगल नहीं मारते कि उठा-उठा के खाना शुरू कर दो। उस बंदे को तो इतनी अकल नहीं थी, इतनी तो मेरे छोटे-छोटे बच्चों को भी सेंस है। ये तो बंदा वो था जिसको ढेले से अपनी बैग साफ करता था, अपने आफ्टर स्टूल। यानी कि जो हमारे झुग्गियों वाले हैं ना, ये ऐसे काम करते हैं। जब मेरी नज़र इन लोगों पे पड़ती है ना, मैं कहती हूँ मेरा जो आइडियल बंदा था, वो भी इस तरह से अपनी पोटी साफ करता था, जिस तरह से ये अपने बच्चों की करते हैं। तो फिर आँखें थोड़ी खुल गई कि अल्लाह की बंदी अपनी आँखें खोल, देख, दुनिया देख किधर जा रही है। तो तो वो ये बंदा आपने वो हमें वाली क्या कहते हदीस होते नहीं हैं आपकी बेवकूफ़ बना उस वक़्त आपकी नज़रों से वो वाली हदीस नहीं गुज़री थी जब आप आका पोटी साफ़ कर रहे थे तो उनको एक सहाबी ने 3 ढेले ला के दिए थे? गुज़री है जी, गुज़री है, बिल्कुल। 3 ढेले ला के दिए थे उन्होंने और इस मोहम्मद ने क्या आगे से कहा था ये ढेलों से पोटी साफ हो जाती है, हड्डी ना लेके आना, हड्डी चुभनी थी ना जी, हड्डी ना लेके आना, नहीं, गोबर ना नहीं, लेके नहीं, आना। नहीं, बस वो बाकी ठीक है, ये ढेले थी कि दे दो मुझे नहीं, बस नहीं, वो ठीक है। मैं उसका आप रेफ़रेंस भी दे दूँगा। वो 3 ढेले थे, 3 ढेले नहीं थे, वो 2 ढेले थे और 1 पोटी थी। खुश्क हुई हुई पोटी थी जो ला के दे दी थी। तो एक आका ने कहा था कि ये जी। हुँ। चलें ख़ैर आप अपनी बात आगे कंटिन्यू करें। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैंने बहुत सी चीज़ों में ऐसे यज़ीद देखा डीपली मैंने बहुत सी हदीसें छोड़ी भी हैं, कि मैंने ये नहीं डालनी, मैंने ये नहीं मैं अब कौन-कौन सी नहीं डालूँ यार हर चीज़ में तज़ाद पाया जा रहा है, हर चीज़ में तज़ाद पाया जा रहा है। अब एक और हदीस थी, उसका रेफ़रेंस भी मैं आपको देती हूँ, अगर मेरे पास इधर मौजूद हुआ अभी मैं देखती हूँ, कि उसमें कहा गया था कि आपने अगर हवा ना होती ना, तो औरतों की ये जो आदत है ना ग़ीबत की, तो ये भी ना होती। ये जो औरतें चुगलखोरियाँ करती हैं ना, मर्दों को पीछे लगा लेती हैं, ये हवा की वज़ह से सारा। अभी मैं आपको इसका रेफ़रेंस भी देती हूँ, अब अगर कहाँ मुझे मिल गया तो। तो मुझे ना कई जगहों पर ना खुद हालाँकि जो बंदा जिसका फ़ैन हो ना, अगर वही बंदा आपके खिलाफ मैं औरत हूँ ना, यानी कि अगर कोई औरत के खिलाफ वो बात कर रहा था ना मोहम्मद, तो मुझे ही हिट कर रहा था। तो मैंने कहा मैं तो इतनी फ़ैन हूँ, तो जिधर भी मैं इसको देखती हूँ, ये औरत को क्यों डिग्रेड करता है? कि हवा भी तो एक औरत थी ना। तो ये बंदा कह रहा है कि अगर हवा ना होती तो ये औरतों में चालाकियाँ नहीं आनी थी, जिस तरह की उसने चालाकी करके आदम को जन्नत से निकलवा दिया था। तो ये हवा का ही काम था वरना आदम तो गंदम का दाना खा नहीं रहे थे, ये औरत ने बहला-फुसला के तो खिलाया था। तो ये अभी भी वो ना उस हदीस को मैं भी आपको हदीस का हवाला भी देती हूँ थोड़ा-सा।